السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے بحیثیت حکمران چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین کے اندر اقتدار دے دیں، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذوالحج کی آخری تاریخوں میں آپ کو خنجر لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، تو یہ دن چونکہ عین وہی دن ہیں تو میں نے مناسب سمجھا، اور یہ بھی مناسب سمجھا کہ اگرچہ آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں تو ان میں سے صرف اس ایک پہلو پر مختصر سی بات کر لی جائے کہ بحیثیت حکمران جو آپ کا کنڈکٹ تھا، آپ کا جو کردار اور جو آپ کا طرز عمل تھا وہ کیا ہے، اور دنیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بحیثیت حکمران ہمیشہ کوٹ کرتی ہے اور ان کا ذکر خیر کرتی ہے، تو اس چیز کو دیکھا جائے کہ ان کی سیرت اس حوالے سے کیوں اتنی لوگوں کے لیے اپنے اندر کشش رکھتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، یعنی فضائل میں تو بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے حضرت عمر، یعنی حضور نے خود دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے لی ہے، یعنی مراد رسول بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا ان کے بیٹی جو ہیں حضرت علی کی صاحبزادی، وہ ان کے نکاح میں آئیں، تو یہ اس لحاظ سے حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے داماد بھی ہوئے، زبردست خطیب اور پہلوان بھی ہیں، اسلام کے لیے ان کی خدمات بے شمار پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور فضیلت تو انتہا یہ ہے کہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کم از کم 20 ایسی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آئی تو اس رائے کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے سینکڑ کر دیا کہ ہاں یہی بات درست ہے، یعنی ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ایسی طبیعت اور مزاج آپ کا بنایا کہ جو عین اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق۔ لیکن یہ سارے موضوعات چھوڑتے ہوئے میں صرف آپ کی سیرت کے بحیثیت حکمران کہ آج کے دور میں پاکستان کو جو ایک بہت بڑا بحران درپیش ہے وہ حکمرانی کا، گورننس کا یہ بحران ہے۔ دیکھا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہمیشہ ہمیں آئیڈیلائز کرنا چاہیے، وہ کیسے حکمران تھے، تو آپ کی بحیثیت حکمران جو زندگی ہے اس میں
ان کا ذاتی کردار بھی دیکھ لیں، یعنی 3-4 بڑی چیزیں کہ ان کا ذاتی کردار دیکھیں آپ، انہوں نے جو نظام عدل قائم کیا اس کی برکات کا مشاہدہ کریں، پھر انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا نظام وضع کیا، احتساب کا ایک پورا ادارہ قائم فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق، اگر میں یہ کہوں کہ ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ کا اولین تصور جہاں پر آپ کو پوری چمک دمک کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظام حکومت اور آپ کا وہ دور ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کے دور کو ایک مثالی دور اور ایک آئیڈیل دور بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ ذاتی کردار دیکھیں، ایک کردار وہ ہے جو آپ خلیفہ بننے سے پہلے کی زندگی ہے آپ کی، کہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تو پوری شدت کے ساتھ اسلام کے مخالف ہیں، لیکن جب اسلام قبول کیا تو وہ شدت پھر اسلام کے حق میں کس طرح استعمال ہوئی۔ دینی حمیت اور غیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ شیطان بھی عمر سے ڈرتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ حق کے ساتھ اتنی طاقت کے ساتھ کھڑی ہونے والی شخصیت۔ تو یہ دور وہ ہے جو آپ حکمران بننے سے پہلے کا دور ہے، اسلام کے لیے حمیت، غیرت، قربانی۔ میں بات کر رہا ہوں اس دور کی جب آپ حکمران بنے ہیں۔ پھر آپ ذرا دیکھیے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے منصب پر فائز فرمایا تو صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے نا کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا جو سردار ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، تو صحیح معنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً ہی لوگوں کے لیے خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنی پوری زندگی، اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر بیت المال ہے، اگر مسلمانوں کے مفادات ہیں تو ان کے بحیثیت حکمران ان کی حفاظت کے لیے، ان مفادات کے تحفظ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے۔ لوگوں نے دیکھا نا کہ بیت المال کے اونٹوں کو تیل کے ساتھ مالش کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو شاید بہت معمولی درجے کے ہیں۔ وہ ہمارے دیہاتی پس منظر رکھنے والے دوست جانتے ہیں کہ بس اوقات گھوڑے کو، اونٹ کو وہ کھرکنا کیا جاتا ہے، خاص ان کو سہلایا جاتا ہے، ان کی جلد کو، خون کی گردش بڑھتی ہے، جانور انجوائے کرتا ہے۔ تو بس ایسے کاموں میں لگے ہوئے تھے، کسی نے دیکھا اور کہا کہ امیر المومنین آپ اور یہ کام کسی خادم کو کہہ دیتے، تو فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر مسلمانوں کا خادم کون ہوگا؟ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک اونٹ گم ہوا ہے بیت المال کا، وہ بیت المال جو امت کی امانت ہے، آپ کی حفاظت کے اندر ہے۔ تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ مدینہ کے گلیوں میں، پھر اس کے گرد و نواح میں ہر طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے اس اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں، اور اس وقت تک آپ نے سکون نہیں کیا جب تک وہ اونٹ آپ نے پکڑ نہیں لیا اور اس کو اس کی جگہ پر پہنچا نہیں دیا۔ تو یعنی ذاتی کردار کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح مدینہ کی گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر آپ پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کہیں کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، اس لیے کہ بحیثیت حکمران ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تو یہ کردار کہ مسلمانوں کے مفادات کے محافظ بن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آتے ہیں۔
اچھا پھر دوسری طرف دیکھیں کہ کسی بھی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے جو ادارہ سب سے زیادہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے وہ آپ کا نظام عدل ہے۔ اگر نظام عدل ٹھیک جا رہا ہے، اگر لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ ریاست وہ ترقی کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا اس چیز سے کیسے بے خبر ہو سکتے تھے؟ چنانچہ ایسا نظام عدل کہ عدل فاروقی تاریخ کے اندر ایک مثال بن گیا۔ ایسا نظام عدل کہ عدالتی نظام اس کو ہر طرح کے دباؤ سے پاک کر دیا، اور پھر نظام عدل کے اندر جو مثالیں قائم کی کہ اگر اپنی ذات کا مسئلہ ہوا ہے تو تب بھی پیش ہے، اور اگر خاندان اس نظام عدل کی شکنجے کے اندر آیا تو اس کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوئے، اور اگر عام لوگ وہ کہیں پر صحابہ اور آپ کے جو امال تھے، اگر وہ کسی جگہ پر انہوں نے اگر کوئی ایسا معاملہ کیا ہے کہ جو عدل و انصاف کے خلاف ہے، تو کسی کی حمایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونے کی بجائے بلکہ ان پر نظام عدل کے اور عدل کے اصولوں کے مطابق عدل نافذ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی مقدمہ مدینہ کی عدالت کے اندر پیش ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں۔ کسی شخص نے دعویٰ کیا ہوا تھا، تو جو چیف جسٹس تھے غالباً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ آپ نے اے زید، آپ نے پہلی بے انصافی تو یہ کر دی کہ میرے مد مقابل کی نسبت آپ نے کھڑے ہو کر جو مجھے احترام دیا ہے، تو یہ پہلی بے انصافی ہے جو آپ نے کی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیت سے تو میں آپ کو برابر ہی سمجھتا ہوں، میں نے تو بحیثیت امیر المومنین آپ کے پروٹوکول کے لیے میں کھڑا ہوا۔ خیر پھر مقدمہ وہ اس کی پروسیڈنگ ہوئی، فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہی ہوا۔ داعی، مدعی اور مدعا علیہ دونوں سامنے برابر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ ہمارے مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کے ایک صاحبزادے جن کا نام ابو شاہمہ تھا، غلطی سے کوئی شراب کا گھونٹ پی بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو نہیں کہا، خود اس پر حد نافذ کی، اور اتنی شدت کی کہ کہا جاتا ہے کہ اسی شدت کی وجہ سے ابو شاہمہ کی موت واقع ہو گئی۔ یہ انصاف کون نافذ کر رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یعنی اگر آپ اس انصاف کو، قانونی انصاف کو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں یا لوگوں کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ واقعتاً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل فاروقی ایسے نہیں دنیا کے اندر ایک مثال بن گیا ہے۔ صرف قانون کی حد تک نہیں، سماجی انصاف میں بھی دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے آپ نے ایک ہی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے، ایک ہی جگہ پر رکھا ہے۔ جب عام الرمادہ جسے خاک والا سال کہا جاتا ہے، مدینہ کے اندر قحط پڑا غالباً 17 ہجری، اور مدینہ اور پورا عرب اس کی لپیٹ کے اندر آ گیا۔ آپ نے پھر خط روانہ فرمائے جو ارد گرد کے علاقوں کے اندر امال کی طرف کہ ہماری مدد کو پہنچو۔ وہاں سے مسلسل پھر راشن آتا رہا، سال بھر مسلمان سخت آزمائش کے اندر رہے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ جو راشن بندی ہوئی، یہ طے ہوا کہ ہر گھر کا راشن طے ہو گیا کہ اتنے لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے اتنا اتنا راشن، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اتنا ہی راشن اپنے لیے بھی رکھا، استثناء نہیں دیا اپنے آپ کو۔ آپ
دیکھیے نا کہ یہ ہے اصل میں عدل، یہ عدل ہے، یہ قربانی ہے۔ اگر آپ قوم سے قربانی مانگ رہے ہیں تو پہلے آپ کو خود بھی قربانی دینی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام آدمی کی سطح پر اپنے آپ کو لے آئے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو نظام ریاست اور سیاست ہے، اس پر ذرا غور کریں، لوگوں کو ان چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ کیسی بے شرمی اور بے غیرتی ہے کہ قانون یہ ہے کہ جی صدر پاکستان کو 5 سال جتنی دیر وہ صدر رہے گا استثناء حاصل رہے گا، یعنی کوئی قانون اس پر نافذ ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلے قانون کی جو حالت ہے اس کو تو چھوڑ دیں آپ کہ قانون اس کا بگاڑ بھی کیا لے گا، جس طرح کا نظام عدل یہاں قائم ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا ہے، استثناء۔ یہ کس طرح کا نظام ہے؟ دنیا کے اندر یہ نظام نہیں ہے جو ہمارے ملک کے اندر نافذ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نظام عدل کے اندر جو انہوں نے قائم کیا، اسی شکنجے کے اندر اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اسی کڑے احتساب کے اندر اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کی جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب حکمران اور ایلیٹ کلاس عام آدمی کی سطح پر اتر کر قوم سے قربانی کا تقاضا کرے گی تو یقین جانیے کہ قوم اس سے بڑھ کر قربانی دے گی۔ لیکن ہماری ایلیٹ اور اشرافیہ، بلکہ مافیاز جو اس پورے نظام پر قابض ہیں، کیپچر کیا ہوا ہے سارے اداروں کو، ان کی حالت آپ دیکھ لیں، اور قوم سے قربانیاں مانگ رہے ہیں، قوم سے توقع رکھتے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لوگوں کو اب یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کو دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو بحیثیت حکمران کہاں پر کھڑا کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف سماج، صرف قانون، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ معاشی حوالے سے بھی جس طرح کا نظام آپ نے قائم فرمایا کہ لوگوں کی ضروریات کو کس طرح پورا کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر میں اگر یہ کہوں کہ سوشل ویلفیئر سٹیٹ کا تصور تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن اس کی عملی شکل جو ہے، ایک مکمل شکل جو ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں ڈلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ریاست کس طرح لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی، لوگوں کی ویلفیئر کا تحفظ کرے گی، یعنی سماجی انصاف ہے، معاشی انصاف ہے۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص غیر مسلم بھیک مانگ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی یہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا جی وہ میں نے جزیہ دینا ہوتا ہے تو میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو مسلمانوں نے جو جزیہ نافذ کیا ہوا ہے خاص طرح کا ٹیکس، تو وہ ادا کرنے کے لیے میں جو ہے وہ بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قانون بنا دیا کہ وہ لوگ جن کی جوانی اور جن کی صلاحیتوں سے ریاست نے فائدہ اٹھایا ہے، اب بڑھاپے میں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قانون بنا دیا کہ وہ تمام لوگ غیر مسلم جو جزیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کا جزیہ معاف ہے، ان کو معافی ہے، ان سے کوئی جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ سماجی سطح پر، معاشی سطح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ایک انصاف کا جو نظام قائم فرمایا، یہی وہ وجہ اور سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یعنی فاروق بھی ہیں اور عدل فاروقی ایک مثال بھی ہے۔ جب آپ کو خنجر لگ گیا، ذوالحج کی یہی آخری تاریخیں تھیں، اور لوگوں نے محسوس کیا، آپ نے خود بھی دیکھ لیا کہ بچنا مشکل ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کتنا اچھا ہو کہ آپ اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں کو معمولی آدمی نہیں تھے، بہت بڑی شخصیت، تقوی اور پرہیزگاری کے اندر، زہد و ورع کے اندر، صلاحیت اور
علم کے اعتبار سے صحابہ میں خاص مقام اور مرتبہ تھا ان کا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، انکار فرما دیا، فرمایا نہیں۔ اور پھر 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، یہ سبق دیا کہ یہ جو عدل و انصاف ہے یہ صرف قانون کی حد تک نہیں، قانونی عدل بھی ہوگا، سماجی عدل بھی ہوگا، معاشی عدل بھی ہوگا اور سیاسی عدل بھی ہوگا، کہ سارے لوگ جو امت کے اندر، قوم کے اندر جو سب سے باصلاحیت لوگ ہیں وہ اس منصب کے لیے آگے آئیں گے۔ اس میں کوئی کسی خاندان اور کسی حسب نسب سے ہونا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ اگر آپ اپنے بعد عبداللہ بن عمر کو نامزد کر دیتے تو بظاہر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک مثال قائم کر دی کہ سیاست کے اندر عدل یہ ہے کہ امت میں سے جو سب سے باصلاحیت لوگ ہیں وہ اس میدان میں آگے آ کے امت کی رہنمائی کریں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ہمارے ہاں سیاست کو کس طرح لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے۔ اپنے حقوق کی، اپنے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے لوگ سیاست کے اندر آتے ہیں۔ بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے ہیں اس لیے کہ ان کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کو وہ پیچھے سے وہ سپورٹ نہیں ہے، صلاحیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ لوگوں کو، آپ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، نامزد کیا کہ ان میں سے 3 دن کے اندر کسی کو خلیفہ میرے بعد بنا لینا، تو ایک حسرت کے ساتھ آپ نے ایک بات کی، فرمایا کہ کاش آج سالم مولا ابی حذیفہ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ یہ سالم مولا ابی حذیفہ کون ہے؟ عربی کے اندر مولا آزاد کردہ غلام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سالم ابو حذیفہ ایک انصاری صحابی ہیں، ان کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن انتہائی دانا، قرآن مجید فرقان حمید پر بڑے کہہ لیجئے کہ بڑا رسوخ رکھنے والے۔ انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کیا، طلباء کی تربیت کرتے تھے، اور ان کا پورا مدرسہ طلباء سارے کے سارے جنگ یمامہ کے اندر شریک ہوئے۔ یہ جو آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرتے ہوئے 700 قرآن پاک کے حفاظ شہید ہو گئے، تو ان میں ان کا پورا مدرسہ استاد سمیت شہید ہو گیا۔ اتنی بڑی شخصیت علمی اعتبار سے، اور ان کا انٹلیکچوئل لیول اتنا بلند تھا کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اپنے بعد میں ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ گویا کہ یہ بتا کے گئے ہیں کہ سماج کے اندر قانونی عدل، معاشی عدل، سماجی عدل اور سیاسی عدل تم نے کیسے قائم رکھنا ہے کہ باصلاحیت لوگوں کے حوالے اپنی قیادت کرو۔ بحیثیت حکمران ہم آپ کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم فیملی، بعض فیملیاں ہیں، سیاسی خاندان، یہ جس طرح ہے نا مذہبی فیملیاں، یہ بھی سارے کے سارے، سب کی میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ جو مذہبی اشرافیہ ہے یہ بھی سیاسی اشرافیہ کی طرح اسی طرح قابل مذمت ہے، کہ جو دین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی اسی طرح قابل مذمت ہے۔ جس طرح ہم مذمت کرتے ہیں ان خاندانوں کی جنہوں نے حکمرانی کو صرف اور صرف اپنے گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے، کہ باپ ہے، پھر بیٹا ہے، پھر بیٹا ہے اور پھر بیٹا ہے، گویا کہ ان کے خاندان کے علاوہ کہیں کوئی ذہین آدمی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو جب قومیں برباد ہوتی ہیں تو یہی چیزیں ان کے اندر آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور سیرت کو اس حوالے سے دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے عدل قائم کیا اور عدل کے نظام کو قائم کیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نظام عدل جس کی مثالیں آپ کثرت سے سنتے ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ کس طرح انہوں نے عدل کا پورا نظام جو ہے وہ قائم فرمایا۔ اور پھر اگر یہ نظام تھا تو پھر اس کی برکتیں بھی دنیا نے محسوس کی کہ روم اور ایران کی سلطنتیں ان کے نام سے کانپ رہی ہیں۔
رومی شہنشاہ کا سفیر مدینہ کے اندر آیا، پوچھا کہ میں مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ خلیفہ کا محل کدھر ہے؟ خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ وہ رہتے کہاں ہیں؟ گھر پر ہی تھے، بس ادھر ادھر کہیں گئے ہوں گے، ابھی دیکھا ہے کسی نے بتایا کہ اس طرف گئے ہیں، پھر پتہ چلا کہ شاید مسجد میں گئے ہیں۔ پوچھتے پوچھتے وہ سفیر وہاں تک پہنچا اور دیکھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں، کچی زمین پر، پسینہ بہہ رہا ہے، گرمی ہے اور مٹی ساتھ جسم کے لگ رہی ہے، اتنے اطمینان کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے عمر، وہ سفیر جو ہے اس نے دیکھا کہ ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے اور یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے عمر، تم اس لیے آرام اور سکون کی نیند لے رہے ہو کہ تم نے عدل کا نظام کام کیا ہے، تم نے نظام عدل قائم کیا ہے، اور ہمارے حکمران اس لیے پریشان حال ہیں کہ انہوں نے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ تو یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آگے بڑھیے کہ بحیثیت حکمران ایک اور بڑا زبردست کام انہوں نے کیا۔ وہ کام یہ تھا کہ ایک صحابی خاص طور پر اسی مقصد کے لیے ان کی ذمہ داری لگائی، وہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری صحابی ہیں۔ آج کی اصطلاح میں اگر میں کہوں تو ان کو وفاقی محتسب کا عہدہ دیا کہ وہ گھوم پھر کر پورے ملک کے اندر جو حکمران طبقہ ہے، جو عمال ہیں، جو گورنر ہیں، ان کے حالات کو دیکھیں، اور اگر کسی جگہ کوئی ارریگولیرٹی دیکھیں تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ ان لوگوں کا احتساب کیا جائے۔ اور میں تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، تو سارے لوگ ان کے شکنجے میں رہتے تھے، مسلسل کڑی نگرانی کے اندر۔ لیکن دو تین میں بڑے نام آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کو آپ جانتے ہیں اور ان کے بڑے مقام اور مرتبے سے واقف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے حاکم ہیں، اور یہ کوئی معمولی آدمی تھے۔ 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ گورنر بن کے گئے، اثاثے بہت زیادہ ہو گئے۔ حضرت عمر نے بلا لیا مدینہ کے اندر، اے ابو ہریرہ، تم نے کوئی مسلمانوں کے مال کے اندر خیانت کی ہے کہ تمہارے پاس اتنا مال آ گیا؟ انہوں نے آگے سے کڑک کے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی ایک درہم اور دینار کی بھی بددیانتی نہیں کی۔ جہاں تک مال کی کثرت کا تعلق ہے تو جس طرح میرا وظیفہ تھا وہ بھی میرے پاس تھا، چونکہ جنگیں ہو رہی ہیں اور مال غنیمت آ رہا ہے تو وہ حصہ بھی جتنا لوگوں کا تھا اتنا مجھے بھی ملتا تھا۔ اگر اللہ نے میرے گھوڑوں کے اندر برکت ڈال دی، میری بھیڑ اور بکریاں جو ہیں ان کی افزائش اور نمو اس طرح ہوئی ہے کہ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی اور مال کی کثرت ہوئی ہے، تو اے عمر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ پورا احتساب کیا، کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی حکم دیا کہ ابو ہریرہ، اتنا مال کسی گورنر کے پاس ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ حکم دیا کہ آدھا مال بیت المال کے اندر شامل کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، ان کا واقعہ آپ نے کئی طرح کے واقعات ان کے سنے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی بالکل سیم کیس تھا۔ حکم دیا کہ ان کا بھی پورا احتساب کیا جائے۔ حساب کتاب کیا گیا تو مال بہت زیادہ تھا، آدھا مال ان کا بھی بیت المال کے اندر شامل کر دیا۔ پھر ایک اور بہت نامور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چائنا کے اندر سنکیانگ کے اندر ان کی قبر مبارک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اتنے نامور صحابی، جنتی صحابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، وہ گورنر تھے کوفہ کے، پتہ چلا کہ مال و دولت بڑا زیادہ ہے، احتساب کیا، کرپشن ثابت نہیں ہوئی، لیکن پھر وہی بات کہ اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی کاروبار کیا ہے،
میرے پاس جو میرا وظیفہ تھا، جو مال غنیمت میں حصہ تھا، میں نے اس کو استعمال کیا تو اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ آدھا اٹھا کے یہ بھی بیت المال کے اندر ڈال دیا جائے۔ محمد حسین ہیکل یہ مصر کے بہت بڑے اسکالر ہیں، 750 صفحے سے بھی زیادہ پر مشتمل انہوں نے کتاب لکھی عربی کے اندر، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، عمر الفاروق۔ تو بے شمار انہوں نے واقعات اس کے اندر درج کیے ہیں۔ میں صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظام احتساب ہے کہ آپ سیاست کو کاروبار نہیں بنا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ لوگ گورنر بنتے ہیں اور مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو قانون بنا دیا۔ قانون ذرا سنیں، قانون بنا دیا کہ آئندہ جو شخص حکمران بنے گا، گورنر بنے گا، تو اس کے سارے ایسٹ جتنے بھی ہیں وہ لکھ لیے جائیں گے کہ یہ اتنی چیزوں کا مالک ہے، اور جب وہ اس عہدے کو چھوڑے گا تو پھر اس کا ٹیلی کیا جائے گا، جو بھی اس میں اضافہ ہوگا وہ سارے کا سارا بیت المال میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب احتساب ہوا اور معاملہ سیٹل ہو گیا، آدھا مال بیت المال میں شامل کر کے حضرت عمر نے اعلان کیا کہ اے ابو ہریرہ، ٹھیک ہے تم ہر حوالے سے کلیئر ہو، تو اب جاؤ کوفہ کے دوبارہ تمہیں گورنر بحال کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں بننا گورنر، لوگ گورنر بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے عمر، اب میں دوبارہ جاؤں گا اور پھر اسی طرح آپ میرا احتساب کریں گے۔ تو لوگ سیاست، ریاست کی مدد کرنا، اب یہ دیکھیں نا، سیاست یہی ہے نا، سرکاری عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو ذمہ داریاں سونپ رہے ہیں کہ آپ فلاں علاقے کے گورنر ہیں اور آپ فلاں علاقے کے اندر گورنر ہیں، اس لیے کہ میرے بھائیو سیاست کوئی کاروبار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمل سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ جو اثاثے اور جو ایسٹ، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے، آپ نے تفصیلات پڑھی ہوں گی کہ پاکستان کے کل جو عالمی قرضے ہیں وہ 100 ارب ڈالر کے قریب ہے، لگ بھگ 1.25 ارب ڈالر کے قریب ہمارے قرضے ہیں ملک کے، اور یہاں کے لوگوں نے، یعنی جو آپ کی ایلیٹ ہے، انہوں نے جو باہر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ 135 ارب ڈالر ہے۔ اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جتنے قرضے لے کے یہاں پر وہ قرضے کدھر جاتے ہیں، اور ان کو ادا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پاکستان کے عوام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، کڑا احتساب کیا کہ سیاست میں آنے کے بعد کوئی شخص کاروبار نہیں کر سکتا، ریاست اس کی کفالت کی ذمہ دار ہوگی، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ضرورتاً، جتنی ضرورت ہے۔ اب یہاں ایک اور بھی تماشا ہمارے یہاں لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ہر حکومت کے اندر یہ یقین کریں، میں جب بات کرتا ہوں تو مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر ورک صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں، یا نون لیگ کے خلاف ہیں، یا پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ میں اس سارے نظام کے خلاف ہوں۔ یہ سارے لوگ اس کے بینیفیشری ہیں، یہ سارے چور اچکے لوگ ہیں۔ یہ سسٹم قائم رہے، یہ لوگوں کو فائدہ ہے اس چیز کا۔ میں کسی ایک جماعت کی، ایک شخصیت کی کبھی بات نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اسٹیٹس کو کے خلاف کوئی بھی شخص کھڑا ہوتا ہے، یہ سارے متحد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ سیاست کاروبار نہیں ہوگا، جو شخص ریاستی عہدہ قبول کرے گا اس کے بعد اس کے ایسٹ لکھے جائیں گے، اور اگر جب وہ عہدہ چھوڑے گا تو دوبارہ ٹیلی کیا جائے گا، جو مال زیادہ ہے وہ سارے کا سارا ریاست کا شمار ہوگا۔ بنا دیں یہ قانون، 5 سالہ صدارتی صدر کو استثناء ختم کریں۔ آپ ریاست اور سیاست، اس میں آنے والے لوگوں کے لیے جتنے یہ مفادات لوگ لیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں جی تنخواہ نہیں لے، بھائی لے لو تنخواہ، بھائی لے لو تنخواہ، لیکن جو
17.5 ارب ڈالر سالانہ اس قوم کا صرف اشرافیہ کی صرف تعیشات پر خرچ ہو رہا ہے، وہ چھوڑ دو ہماری جان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان تعیشات پر کیسے پابندی عائد کی؟ اعلان کیا کہ جو گورنر ہوگا اس کے ایسٹ لکھے جائیں گے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، کاروبار نہیں وہ کر سکتا، ریاست اس کی ضروریات کو پورا کرے گی، اس کا وظیفہ عام آدمی کی سطح کا ریاست خرچ کرے گی۔ اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ جو گورنر ہوگا ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، آج کی اصطلاح میں یعنی لینڈ کروزر پر سوار نہیں ہوگا، ترکی عام آدمی ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوگا، ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، باریک کپڑا نہیں پہنے گا، گھر کے سامنے دربان نہیں رکھے گا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا، باریک لباس نہیں پہنے گا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اتنی کڑی شرائط کے بعد یہ چور اچکے جو آج کے دور میں ہمارے حکمران ملک لوٹ کر کھا گئے، لوگ رو رہے ہیں۔ میرے گھر میں ملازم ایک کام کرتا ہے، چھوٹا موٹا میرا کام، لیکن ملازم وہ کسی دوسری جگہ پر 25,000 اس کی تنخواہ ہے، 16,000 اس کا بل ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ امیر کبیر زیادہ تر لوگ ہوں گے، اس مزدور کا ذرا سوچئے وہ کہاں سے اس کا بل دے گا؟ اس ملک کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ یہ کوئی نہیں چاہتا کہ مسجد کے اندر، میں بھی بات کرتا ہوں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے، صحیح بات آپ کو عرض کروں کہ جمعے کا خطبہ مکمل طور پر مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے ہونا چاہیے، ریاست کے اندر جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے اس حوالے پر ہونا چاہیے۔ یہ خطبہ سیاسی تھا، مسائل سیکھنے کے لیے جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا، وہ درس ہوتا ہے، وہ ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، وہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں، وہ ہمارے مختلف کورسز ہوتے ہیں جن کے اندر آپ دین کی بنیادی تعلیمات کو سیکھتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ جو ہے یہ پبلک اویئرنیس کے لیے ہونا چاہیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہر جمعے کے خطبے میں پبلک اویئرنیس کے مضامین اور عنوانات پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو تیار کیا جائے، صورتحال بدلے گی نہیں۔ لیکن یہاں بیٹھ کے آپ کو صرف جنت کے وعدے اور حوروں کے بارے میں بتایا جائے گا، اور باقی بات جو ہے کہ بس دنیا کو تو پہلے جنت بناؤ جو خدا اور رسول کا حکم ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا کی بات کی ہے۔ دنیا کب ہماری سنورے گی؟ جب ہم اس دین کو اس صحیح معنوں میں اس سپیڈ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہماری دنیا بھی ہے ہمارا دین، اور ہمارا دین ہماری آخرت بھی ہے۔ ہمارا دین وہ ہے کہ جو ہماری دنیا کو سنوارنا چاہتا ہے، ہمارا دین وہ ہے جو ہماری آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے۔ دین کا اس طرح تیا پاچا کیا گیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پورا پیکج ہے، دین پورا پیکج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں اس دین کے دنیاوی اور اخروی سارے فوائد ہمیں نصیب فرما۔ حضرت عمر بحیثیت حکمران ان کی شخصیت کو ہمیں صحیح معنوں میں فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔